ہر آدمی مرد ہے یا عورت، جوان ہے یا بوڑھا، مسلمان ہے یا غیر مسلم، وہ تسکین چاہتا ہے، طمانینت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ تجارت میں دولت جمع ہوگی تو سکون ہوگا، فیکٹری کارخانہ، ہزاروں اس میں مزدور، پونجی جمع ہوگی، سینکڑوں میرے خادم ہوں گے، ہزاروں ملازم ہوں گے، عزت ملے گی۔ کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے سوچا 2 4 6 بچے ہوں گے، سب کو اعلیٰ تعلیم دلائی جائے گی، کوئی وزیر ہوگا، کوئی جنرل ہوگا، کوئی سفیر ہوگا، کوئی صدر بن جائے گا۔ کسی نے کہا زمینیں بہت ہوں، باغات ہوں گے، میوہ جات ہوں گے، ہر منڈی میں میرا مال فروخت ہوگا، آمدن ہوگی، شہرت ہوگی، جگہ جگہ میرا نام ہوگا، کام میرے پاس، نام میرا، مقام بھی میرا ہی بنے گا۔ تو اس نے دنیا کی طرف توجہ دینی شروع کر دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، سکون کے طالبو خبردار۔ باتیں کر رہے ہوں، 2 آدمی اور کوئی کہتے خبردار، تو وہ دونوں چپ ہو جائیں گے کہ دیکھیے اس کے بعد بات کہنے والا، روکنے والا کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو جب رب نے فرمایا خبردار، تو سوچنے پر آدمی مجبور ہوا کہ غلطی ہو گئی۔ دیکھتے ہیں کہ اب رب تعالیٰ نشاندہی کیا فرمانا چاہتا ہے۔ تو ارشاد ہوا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ہی چاہتے ہو؟ جن ذرائع سے تمہیں سکون حاصل ہوگا وہ ذرائع فانی ہیں، تو فانی ذریعے اور سبب سے جو سکون ملے گا وہ بھی فانی ہوگا۔ مرو گے تو سکون مر جائے گا، اسباب چھوٹا تو سکون گیا، زمینیں سیلاب لے گئیں، پانی میں بہہ گئیں تو سکون گیا، تاج گیا تو سکون گیا، بچے فوت ہوئے تو سکون گیا، دنیا کا مال و اسباب تباہ ہوا تو سکون گیا۔ معلوم ہوا کہ فانی سبب سے جب سکون حاصل ہوگا تو وہ بھی فانی ہوگا، سبب گیا تو سکون گیا۔ تو رب نے فرمایا میرے نبی پاک کے غلاموں، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تمہیں ایسا سبب نہ دوں کہ جس سے تمہارا سکون دائمی ہو، مرو تو بھی سکون جائے، قبر میں جاؤ تو سکون ساتھ جائے، حشر میں آؤ تو سکون ساتھ جائے، غریب رہو تو سکون ساتھ ہو، امیر ہو تو سکون ساتھ ہو، تاجور ہو تو سکون ساتھ ہو، سخنور ہو تو سکون ساتھ ہو، تم تنہائی میں ہو تو سکون ساتھ ہو، بزم میں ہو تو سکون ساتھ ہو، رزم میں ہو تو سکون ساتھ ہو، جنگ میں بھی سکون، امن میں بھی سکون، نیند میں بھی سکون، بیداری میں بھی سکون، سفر میں بھی سکون، گھر میں بھی سکون، فجر میں سکون، عصر بھی سکون، سکون ہی سکون۔ تو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا بے ذکر اللہ۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں سکون کے لیے؟ تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دن کو مزدوری کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، فجر عصر ذکر کرتے ہیں، دنیا نہ چھوڑی، دین نہ چھوڑا، دنیا کا کام نہ چھوڑا، سجدہ ریزی کا ذوق ماندنا پڑا، نہ سجدے کم ہوئے، نہ جلوے کم ہوئے، نہ دنیا کے بلوے کم ہوئے۔ ادھر بلوے جلوے ملتے چلے جا رہے ہیں، ادھر ہاتھ میں دنیا رکھی ہے، ادھر عشق رسول رکھا ہے، سجدے ہو رہے ہیں۔ فرمایا سجدوں کی وجہ سے سکون تلاش کر رہے ہو۔ کوئی حرم میں چلا گیا، کوئی مدینہ منورہ میں چلا گیا، کوئی طواف کر رہا ہے، کس لیے کر رہے ہو؟ سکون ملے۔ تو جناب رومی آ کے یہاں تڑپ اٹھے، ہے کعبے کے طواف کرنے والے حاجی، کتنے عزت مند ہو تم جب واپس آئے تو کائنات نے تمہیں حاجی کہا، کائنات نے حاجی کہا، اور جب مینا میں گئے سر منڈوایا، کنکر مارے، عرفات میں تم روئے، مزدلفہ میں تم رات گزار کے آئے، اور کنکر مارے کس کو؟ اپنے دشمن کو۔ پھر لوٹ کے آئے، پھر طواف کیا، پھر گھر کو آئے، پچھلے گناہ تو معاف کر کے آئے، آئندہ کے لیے ضمانت لے کے آئے ہو؟ توجہ فرمائے، دشمن کو مار بھی آئے ہو تو کیا اس کا تعلق ٹوٹ گیا؟ رابطہ چھوٹ گیا؟ جس حال میں گئے تھے وہ حال وہیں چھوڑ کے نیا حال لے کے آئے ہو، یا پرانے حال میں آئے؟
طواف تو کر لیا آپ نے، حاجی کہلایا اپنے آپ کو، تو پوچھتا ہوں گناہ تو پچھلے معاف ہوئے، آئندہ کی ضمانت کیا ہے؟ کوئی سند ملی؟ جس کو کنکر مارے اس سے تعلق ٹوٹا؟ کیا وسوسے نہیں آئے؟ کیا شیطان نے منافرت نہیں پھیلائی؟ کیا نفس نے بغاوت نہیں کی؟ کیا سجدوں میں کمی نہیں آئی؟ جو بات کعبہ شریف کے اندر تھی وہ باہر بھی آ کے ہوئی، جو بات مدینہ طیبہ میں تھی، وہ جو وہاں کیفیت تھی واپس گھر پہنچ کر وہ بات کافی وافی تھی، لیکن گھر پہنچ کے بھی وہی کیفیت جاری رہی ہے۔ تو پوچھتا ہوں کہ وہاں تم اور تھے، جب گھر آئے ہو تو بات اور ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں حاجیوں اور کعبے کا طواف کرنے والوں اور سکون طلب کرنے والوں اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے زاویے پر عمل کرنے والوں، فرماتے ہیں وہ دل بدست آور کے حج اکبر است، دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ یہ طواف کرنے والے حاجی سن لے، تو نے کعبے کا طواف کیا اور یہ وہی کعبہ بنیاد خلیل اعظر است، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام انہوں نے اس کی تعمیر اٹھائی ہے نا، انہوں نے اس کو تعمیر کیا مکمل۔ اس میں ہوا کیا؟ انہوں نے طواف کیا، پھر لوگ طواف کرتے ہیں، پھر ولی طواف کرتے ہیں، پھر نبیوں نے طواف کیا، پھر انبیاء نے طواف کیا، فرشتے طواف کرتے ہیں، جن طواف کرتے ہیں، ہوائیں طواف کرتی ہیں، فرشی طواف کرتے ہیں، عرشی طواف کرتے ہیں، کائنات طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی انسان ہو تو فرشتے انسانی لباس میں ان آٹھ آ کر پھر طواف کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ دن کو طواف بند، نہ رات کو، نہ گرمی میں، نہ سردی میں، نہ دھوپ میں، نہ بادل برس رہا ہو تو اس وقت طواف بند نہیں ہوتا، وہ چلتا ہی ہے۔ تو فرمایا دل گزرگاہ جلیل اکبر، وہاں تو آدمی پھرتے ہیں مگر دل بھی کوئی کعبہ ہے نا، اس کے ارد گرد رب کے نور پھرتا ہے۔ کعبہ بنیاد خلیل اعظر، دل گزرگاہ جلیل اکبر۔ آگے جا کے فرمایا دل بدست آور کے حج اکبر، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، 100 حج کرنے سے ایک دل قابو کر لینا زیادہ نفع بخش ہے، زیادہ مفید ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ یہ برتر ہے، بالا ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ حضرات کیوں؟ موٹی سی بات، موٹی سی بات، کعبے کا طواف کرو گے حاجی کہلاؤ گے، فرض ادا ہوگا، پچھلے گناہ معاف ہوں گے، آئندہ کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر آئندہ کی ضمانت ہوتی تو کسی حاجی کے عمل میں، قول میں، فعل میں، نیت میں رات دن کے گزرنے میں کوئی غلطی سرزد نہ ہوتی، اور واپس آنے کے بعد ہر حاجی فرشتوں جیسی زندگی گزارتا۔ ہر حاجی آنکھیں بند کرے تو کعبے کو دل کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے، صرف جسم گھومتا رہا ہے، دل تو نے اپنے پاس رکھا، اپنے مالک کو تو ابھی تک تو نے دیا ہی نہیں۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں دل بدست آور، چھوڑ اس جسم کو، صرف دل کی طرف جا، چھوڑ اس کعبے کو، دل کی طرف جا۔ جب دل تیرا قابو ہوگا تو یہاں فرشتے نہیں، یہاں جن نہیں، یہاں انسان نہیں، خدا کے ذاتی جلوے طواف کریں گے۔ اور پھر کعبے کا طواف کرنے کے بعد پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اور جو صاحب دل ہو گیا، میں بتاؤں گا صاحب دل کون ہوتے ہیں، جو صاحب دل ہو گیا اس کے پچھلے تو معاف ہوئے، آئندہ آنے والی زندگی بھی پاک صاف ہو گئی اور ضمانت ہو گئی۔ فرمایا ہم لا یحزنون، ان کے نہ عیب رہتے، نہ کوئی زندگی میں ریب ہے، نہ عیب ہے، بلکہ پچھلے گناہ بھی معاف ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم
یحزنون، جو خدا کے ہو گئے، جن کے دل کو خدا نے اپنی یاد کے لیے اور اپنی محبتوں کے نشیمن بنانے کے لیے پسند کر لیا، وہ لوگ انہیں اللہ اپنا دوست کہتا ہے، اور وہی ہیں جو شریک زمرائے لا یحزنون ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل اپنا نہیں اپنے مالک کا ہو جاتا ہے. تو جناب رومی اس لیے فرماتے ہیں کہ صاحب دل ہو جاؤ. کیوں؟ اللہ غنی